جیسے کہ آپ سب کی نالج میں ہے کہ بلوچستان میں خاران میں آج سے کوئی 10-15 دن پہلے 14 اکتوبر کو ٹو بی ایگزیکٹ ایک دہشت گردی کی واردات ہوئی تھی، جس میں ہمارے سابق چیف جسٹس نور محمد مسکان زئی صاحب کو شہید کیا گیا تھا اور ان کے ایک رشتہ دار اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کی ایک دہشت گرد تنظیم کالعدم BLA نے رسپانسبلٹی بھی کلیم کی تھی کہ جی یہ کام ہم نے کیا ہے۔ اس پر گورنمنٹ آف بلوچستان اور تمام ہمارے ادارے اور سارے جوڈیشل جو ہمارے ادارے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی، ہائی کورٹ کے بھی افسران وہاں پر آئے فاتح کے لیے۔ CM صاحب نے اس پہ پرسنلی بہت انٹرسٹ لیا، IG صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، چیف سیکرٹری صاحب بھی تشریف لے گئے، اور ایک باقاعدہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے، جس میں DIG CTD اس کو کنوین کر رہے تھے، DIG رخشان اس کے اندر تھے، ہمارے تمام انٹیلیجنس ادارے اس کے اندر تھے، اسپیشل برانچ اس کے اندر تھی، اور ان کو ایز اے چیلنج یہ دیا گیا تھا کہ اس کیس کو اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے، اس کی شفافیت کو دیکھتے ہوئے کہ جو ان دہشت گردوں نے کیا، کہ اس پہ کام کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سارے کام ہوئے، جس میں ٹیکنیکل ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، جس میں کرائم سین سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، جس میں جو پریویس وہاں انسیڈنٹس ہوئے تھے ان کا ڈیٹا لیا گیا، اور ان میں جو لوگ انوالو تھے ان کا ڈیٹا لیا گیا، ان سب پہ کام کیا گیا، اور پوری ٹیم کی طرف سے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ اس کو فلٹر کرتے ہوئے اینڈ میں ہم کچھ لوگوں تک پہنچے کہ یہ گروپ ہے جو کہ انوالوڈ ہو سکتا ہے، جس کے تحت بہت سارے IBOs بھی کیے گئے خاران اور اس کے گرد و نواح میں، اور اس کالعدم تنظیم میں جو لوگ شامل تھے ان کے ڈیٹا بھی وہاں سے لیا گیا۔ اس میں کل ہم نے ان کا جو مین بندہ تھا جو اس میں انوالوڈ تھا، شفقت اللہ یالان زئی ہے قوم کا، اس کو کل ہم نے گرفتار کیا، جس کے پاس سے اس کا موٹر سائیکل بھی برآمد ہوا جو اس کارروائی میں یوز ہوا تھا، ایک پسٹل بھی برآمد ہوا ہے جس کو ابھی فورنزک کے لیے ہم بھجوا رہے ہیں تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ آیا یہی پسٹل یوز ہوا تھا یا کوئی اور تھا۔ اس کے پاس سے 2 ہینڈ گرنیڈز بھی برآمد ہوئے، جس میں جب اس کی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن انیشلی کی گئی، اس میں اس نے کنفیس کیا کہ ہاں جی یہ چیز یہ اس کارروائی میں اور میرا ایک ساتھی شامل تھا، اور اس کو اس کارروائی کا جو احکامات تھے انٹرسٹنگلی وہ ایک پڑوسی ملک سے دیے گئے جہاں پہ ان کا کمانڈر موجود تھا، جس کے لیے باقاعدہ ہم گورنمنٹ پاکستان کے تھرو جو ہمارا ملک ہے پڑوسی اس کے ساتھ رابطہ بھی کرنے والے ہیں کہ اس کی گرفتاری کے لیے کیا جائے، جس کا ایڈریس اور باقی چیزیں بھی ملی ہمیں، اور خاران میں جو نیٹ ورک کام کر رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہمیں اس نے دی کہ یہ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں اور اس طریقے سے کیا گیا۔ جسٹس صاحب کی باقاعدہ ریکی کی گئی، جس میں ان کو پتہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر یہ اکیلے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں نوافل ادا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر رکتے ہیں، اس ونڈو کا اس ٹائم کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ میں سے کچھ دوستوں نے اگر وزٹ کیا ہو خاران کو تو جو مسجد تھی جہاں ان کو شہید کیا گیا، مسجد عائشہ، وہ ان کے گھر کے ہارڈلی 25-30 قدم کے فاصلے پر ہے، اور اس کے 2 سائڈ پہ انٹرنسز ہیں، ایک مین انٹرنس ہے اور ایک چھوٹی سی گلی ہے جو محلے والوں کے لیے بنائی گئی ہے جہاں سے لوگ آ سکیں اس کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس گلی سے یہ داخل ہوئے کیونکہ وہاں زیادہ لوگ نہیں ہوتے، اور اس مسجد کے دونوں سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، ایک سائڈ پہ ان کا گارڈ تھا موجود تھا پولیس کا، دوسری سائڈ سے آ کے انہوں نے فائرنگ کی، جس میں جسٹس صاحب پہلے زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے، اور ان کے رشتہ دار جو ایک تھے وہ اس میں زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ دوران تفتیش اس نے 4-5 کارروائیاں اور بھی بتائیں، میں آپ کو ایک ویڈیو پہلے دکھا لیتا ہوں، اس کے بعد پھر باقی ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ اس کی آواز نہیں آ رہی بھائی، شروع سے لگائیں اس کو۔ میرا نام شفقت اللہ ہے، میرے تنظیم نام لاور بھی ہے، سجاد بھی ہے، اور میرے والد کا نام عبدالرحیم ہے، میں خاران کا رہائشی ہوں۔ میں نے سن 2020 میں BLA جوائن کیا تھا، اور جہاں پر مجھے ایک پہلا کام دیا تھا ہمارے کمانڈر نے، وہ کام ہم نے 2020 میں رمضان شریف میں کیا تھا، ایک 1 ٹائپ
بس بیٹا تلاوة بيه سجاد بيه ومن بلد كانوا جی عبد الرحيم ما خارج كريا شير من یہ جو بلاک فیکٹری کا بتا رہے ہیں یہ 2021 میں ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ایک بلاک فیکٹری تھی جس میں پنجابی مزدور بھی کام کرتے تھے جہاں فائرنگ ہوئی تھی. اس میں اس کے مطابق یہ تھا کہ 2 بندے مر گئے تھے مگر اس میں مرا کوئی نہیں تھا, زخمی ضرور ہوئے تھے. اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہاں پر اس کا ہمیں آئیڈیا ہے کہ کون کون سے لوگ انوالوڈ ہیں. اس وقت بھی ٹیمز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اور انٹرسٹنگلی کچھ جو پتہ چلا ہے ہمیں کہ جو کمانڈر ہے بیسیکلی وہ خران کا ہی رہنے والا ہے اور اس کے فیملی کے دیگر لوگ بھی انوالوڈ ہیں اس ساری کارروائی کے اندر اور اس ساری فیسیلیٹیشنز کے اندر. چیف چوک والا جو حملہ یہ بتا رہے ہیں وہ بیسک ایک پریشر کوکر کے اندر آئی ڈی بنائی گئی تھی جو کہ موٹر سائیکل کے اوپر رکھ کے بلاسٹ کیا گیا تھا جس میں 13 سویلین زخمی ہوئے تھے. اور انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ ایف سی ہمارا ٹارگٹ تھی اور سویلینز اس میں زخمی ہوئے تھے تو اس لیے تنظیم کی طرف سے اس کا کلیم نہیں کیا گیا تھا. ایک چیز جو شاید ویڈیو میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ 2022 میں آپ کو اسی سال میں یاد ہوگا لیویز ہیڈ کوارٹر پہ ایک ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا تھا بے نظیر پل کے بالکل ساتھ. اس میں بھی یہ انوالو رہا ہے اور یہاں کے اس نے وہ ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکا تھا. تو کوئٹہ کے بھی جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہے اور ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں اور سارا کریڈٹ اور چیزیں میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو دوں گا جس میں رخشان میں ہمارے جو آر او صاحب ہیں, جو ڈی اے جی صاحب رخشان کے ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے, ایف سی ہے اسپیشلی اور باقی لوگ, ان سب نے بہت عمدہ طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن کر کے اور اتنی جلدی آپ دیکھیں آج ہارڈلی 12-13 دن ہی اس کو ہوئے ہیں اس انسیڈنٹ کو, 14 دن میں یہ کیس ٹریس ہونا اور اس کے ساتھ اس کے باقی لوگوں کا پکڑے جانا دیٹ مینز اے لاٹ. اور ہم یہ اس آپ کے فورم پر آپ کے توسط سے یہ یقین سب کو دلانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا یا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ چل کے آگے چلے گا ان کو باقاعدہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے خلاف پورا جو ایکشن ہو سکتا ہے کیا جائے گا. اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی لیکسٹی یا اس چیز کو نہیں ہے کہ آئی جی صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی اس کیس کو پرسنلی سپروائز کیا اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی. تھینک یو جی.